آقا علیہ السلام نے جب ان کو دیکھا تو فرمایا قال اما انکم لو اکثرتم ذکر حازم اللذات لشغلکم اما ارا. فرمایا کہ اگر تم لذتوں کو ختم دینے والی یعنی موت، فاکثروا من ذکر حازم اللذات الموت، آپ نے فرمایا اگر تم کثرت کے ساتھ موت کو یاد کرتے، اور کثرت کے ساتھ، یہ صحابہ کرام سے فرما رہے ہیں، اب ہمارا حال کیا ہو؟ اگر تم کثرت کے ساتھ موت کو یاد رکھتے تو جو منظر آج میں نے دیکھا ہے یہ میں کبھی نہ دیکھتا، یعنی تمہیں اس طرح ہنستا ہوا نہ دیکھتا. اور ایک موقع پر آقا علیہ السلام نے فرمایا جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں اور سن رہا ہوں، اور جو میں دیکھتا ہوں اور سنتا ہوں، اگر تم دیکھ لیتے اور سن لیتے تو پھر تم ہنسنا کم کر دیتے، رونا زیادہ کر دیتے. کبھی فرمایا کہ تم روتے اور چیختے ہوئے جنگلوں کو نکل جاتے. دیکھا جو نہیں ہے، نہ دیکھا ہو تو حال اور ہوتا ہے، دیکھ لیں تو حال اور ہوتا ہے. تو آقا علیہ السلام نے نام لے کے فرمایا موت کو اگر کثرت سے یاد کرتے تو اس میں مشغول نہ ہوتے، اس ہنسی مذاق میں. پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّهُ لَمْ يَأْتِ عَلَى الْقَبْرِ يَوْمٍ إِلَّا تَكَلَّمَ فِيهِ. موت پہچانتی ہے اپنے مکی کو، قبر پہچان رکھتی ہے کہ میں ایک مکان ہوں، میرا مکی کون ہے، کس نے آنا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قبر پر ایک دن بھی ایسا نہیں گزرتا کہ جس میں وہ کلام نہیں کرتی. تو قبر ہر روز بولتی ہے فَيَقُولُ أَنَا بَيْتُ الْغُرْبَةِ وَأَنَا بَيْتُ الْوَحْدَةِ وَأَنَا بَيْتُ التُّرَابِ وَأَنَا بَيْتُ الدُّودِ. اے آنے والے، میں غربت کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں اندھیرے کا گھر ہوں، مٹی کا گھر ہوں، کیڑوں مکوڑوں کا گھر ہوں، اندوناک تنہائی کا گھر ہوں، وحشتناک تنہائی کا گھر ہوں. اپنی تنہائی کے خاتمے کے لیے اور اپنی وحشت کے خاتمے کے لیے اور کیڑوں سے اور ان جانوروں سے اور سانپوں بچھوؤں سے جو بڑی کثرت سے مجھ میں پائے جاتے ہیں، ان سے بچاؤ کا سامان ساتھ کر کے لانا. ہر روز قبر پکار کے کہتی ہے. میں نے عرض کیا تھا آپ کو آقا علیہ السلام کا یہ فرمان جو ترمذی، جامع ترمذی میں کتاب و صفت القیامہ میں حدیث آئی. آقا نے فرمایا کہ انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار، کہ قبر یا جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے اہل بخشش کے لیے، یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے اہل نار کے لیے. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن بحیر روایت کرتے ہیں جو سیدنا عثمان غنی کے حامی مولا تھے، سیدنا عثمان غنی کے، ان سے سنا. وہ روایت کرتے ہیں کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ان کے آزاد کردہ غلام تھے. وہ بیان کرتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ رہتا تھا اور میں دیکھتا کہ اذا واقف علی قبر سیدنا عثمان بن عفان بکا حتی یبل لحیتہ، کسی قبر کے جا کے کھڑے ہوتے، گزرتے تو رک جاتے اور اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی. فقیل لہ تذکر الجنہ والنار فلا تبکی وتبکی من ھذا، جنت کا دوزخ کا ذکر ہوتا ہے تو اتنا نہیں روتے آپ جتنا قبر کو دیکھ کر روتے ہیں. فقال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، تو سیدنا عثمان غنی فرماتے اس لیے قبر کو دیکھ کر بہت زیادہ روتا ہوں کہ میرے آقا نے فرمایا ان القبر
اول منزل من منازل الاخرہ، کہ آقا نے فرمایا کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، اور ہمارے اور قبر کے درمیان فاصلہ کوئی نہیں، ایک قدم کا بھی نہیں۔ موت اور ہماری زندگی کے درمیان کوئی حد فاصل نہیں ہے، خبر نہیں کس لمحے موت آ جائے۔ لمحہ موت آخرت کا آغاز ہے۔ فرمایا یہ آخرت کی منازل میں پہلی منزل ہے۔ فَإِن نَجَا مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ، فرمایا اگر اس قبر میں کامیاب ہو گئے، نجات پا گئے، تو جو اس کے بعد آنے والا ہے وہ بڑا آسان ہوگا۔ وَإِن لَمْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ مِنْهُ، اور اگر اس قبر میں نجات نہ پا سکے تو جو مرحلے اور وقت اس کے بعد آنے والے ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ شدید ہوں گے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سیدنا عثمان غنی ہی بیان فرما رہے ہیں، ما رأیت منظرا قط الا القبر افظع منہ، قبر سے زیادہ کوئی منظر ہلاکت انگیز، پریشان کن، اذیت ناک، کربناک نہیں ہے۔ حضرت ہیثم بن مالک الطائی عبد الرحمن بن عائد سے، اور وہ ابو الحجاج الثمالی سے روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ سند کے ساتھ، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول القبر للمیت حین یودع فیہ، جب میت قبر میں رکھا جاتا ہے اس وقت قبر اس کو کہتی ہے، جب میت اس کے سپرد ہوتا ہے، ویحک یا ابن آدم، تیرا برا حال، تیری ہلاکت اور تباہی ہے ابن آدم، افسوس تجھ پر، افسوس، من غرک بی، تجھے مجھ سے کس نے مغرور کر دیا، بے پرواہ کر دیا، کس شے نے مجھ سے تمہیں بے پرواہ کر دیا، کس شے نے تجھے دھوکے میں رکھا اور مجھ سے دور کر دیا میری سوچ سے۔ علم تعلم انی بیت الفتنہ و بیت الظلم و بیت الوحدت و بیت الدور وما غرک بی، میت سپرد کر کے آپ تو پلٹ آتے ہیں، ہم تو پلٹ آتے ہیں، اب اس کے ساتھ تو کوئی نہیں۔ تو قبر، ملائکہ بعد میں آئیں گے اب سوال کرنے کے لیے، پہلا سوال قبر کرتی ہے کہ تجھے معلوم نہیں تھا کہ میں آزمائش کا گھر ہوں، میں ظلمت اور تاریکی کا گھر ہوں، تنہائی کا گھر ہوں، اور میں کیڑوں کا گھر ہوں، اذیت ناک، ہلاکت انگیز، سانپ، بچھو اور بڑے بڑے عجیب قسم کے جانور ان کا گھر ہوں، تم مجھ سے کیوں بے پرواہ ہو گئے تھے، آج کیا کرو گے؟ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی روایت کیا، اور حضرت جابر بن عبداللہ نے بھی روایت کیا کہ ایسے موقع پر جب میت قبر کے سپرد ہوتا، اِنَّ لِلْقَبْرِ لِسَانًا يَنْطِقُ بِهِ، اللہ تعالیٰ اس قبر کو زبان دے دیتا ہے، جس زبان سے وہ قبر کلام کرتی ہے، بولتی ہے اور خطاب کرتی ہے اس میت کو، یا ابن آدم کیف نسیتنی، اے ابن آدم، اے اللہ کے بندے بتا تو صحیح، تو مجھے کیسے بھول گیا، دیکھ لیا تو میرے پاس آیا ہے، یہ بات، یہ لمحہ تو کیسے بھول گیا تھا زندگی میں؟ علم تعلم انی بیت الوحشہ و بیت الغربہ و بیت الضیق، کیا تجھے پتہ نہیں تھا کہ میں وحشت کا، تنہائی کا، تنگی کا گھر ہوں، سوائے ان لوگوں کے لیے جن کے لیے اللہ مجھے وسیع کر دے گا۔ اصل میں میرا حال یہ ہے، اللہ پاک جن کے لیے وسیع کر دے گا اس کا انعام وہ الگ ہے، تو مجھ سے کیوں دور رہا اور کیوں مجھے بھولا رہا؟ اسی طرح حضرت یزید الرقاشی نے اپنے کامل اسناد کے ساتھ روایت کیا، فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بات کہ قبر فانطلق اللہ تعالیٰ، فانطلق اللہ، اللہ تعالیٰ اس قبر کو زبان دیتا ہے، بلاتا ہے، وہ بولتی ہے، وہ کہتی ایھا العبد المنفرد فی حفرتہ، اے اس گڑھے میں تنہا آنے والے، انقطع عنک الاخلاء والاہلون،
پہلی بات جو قبر کرتی ہے، اے میری اس بیت غربت میں، تنہائی کے گھر میں، تاریکی کے گھر میں اکیلے آنے والے، داخل ہوتے ہی قبر کہتی ہے دائیں بائیں دیکھ، تیرے سارے دوست یار اور تیرے رشتہ دار سب تجھے چھوڑ گئے۔ پہلی بات یہ کہتی ہے۔ ہم زندگی کن کے لیے گزار رہے ہیں؟ یہ ساری بے ایمانیاں، ساری خیانتیں، سارے جھوٹ، سارے مکر و فریب، سارے دکھلاوے، پاپڑ بیل کے جو کچھ کماتے ہیں، کن کے لیے کما رہے ہیں؟ یہ تو سارا یہاں رہ جانا ہے۔ تو قبر کہتی ہے کہاں ہیں تمہارے دوست احباب جن کے ساتھ مجلسوں میں بیٹھ کے کہے لگاتا تھا، ہنستا تھا، جن کے ساتھ مل کے منصوبے بناتا تھا، دوستیاں یاریوں میں وقت ضائع کرتا تھا؟ کہاں گئے؟ اخلا دوست اور الاہلون، اور تمہارے گھر بار، رشتہ دار والے، بیوی بچے، بھائی بہن، قبیلے کہاں گئے؟ سب قبیلے والے سن لیں، سبوں کے رشتہ دار آپس میں سن لیں۔ قبر پہلا سوال کرتی ہے اور پھر کہتی فلیسا انیس لک الیوم، ایک جواب سوال آتا ہے غیرنا، اب تمہارا کوئی انیس دوست نہیں ہے یہاں ہمارے سوا، وہ ہمارے سوا، یہ آواز کون دے رہا ہے؟ اس کے اعمال صالحہ دیتے ہیں، نیکیاں، اور پھر وہ روتا ہے، اس وقت کہتا ہے کاش طوبی لمن کان انیسہ صالحا، مبارکبادی ہے اسے جس نے نیک اعمال کو دوست بنا لیا، جس کے ساتھی نیک ہوئے، جس کے ساتھی، مراد اس سے یہ ہے کہ وہ اعمال جو قبر میں بھی ساتھی بن کے آئے۔ طوبی لمن کان انیسہ صالحا، اور والویل لمن کان انیسہ وبالا، ان کے لیے تباہی اور بربادی ہے جس نے زندگی دوستیوں یاریوں میں برباد کر دی۔ امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اہل مجلس کو تلقین فرماتے تھے کہ لوگوں جب کسی سے دوستی بناؤ تو سوچ سمجھ کے دوستی بنایا کرو، ہم نشین، ہم مجلس جب بناؤ یہ سوچا کرو کہ یہ ہم نشینی قبر اور آخرت میں بھی کام آئے گی یا نہیں۔ جس دوستی نے آخرت میں کام نہیں آنا وہ یہاں بھی کام کی نہیں ہے۔ اور آخرت کی دوستی کیسے کام آئے گی؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ کرام نے پوچھا ایو جلسائنا خیر، یا رسول اللہ ہمارے بڑے لوگ ہم نشین اکٹھے بیٹھتے اٹھتے ہیں، دوست ہیں، ہم مجلسی ہے، ہمارے جلیسوں میں، ہم نشینوں میں، دوستوں میں جن کے ساتھ اٹھک بیٹھک رکھے ہیں، تو وہ جلساء، ہم نشین، ہم جلیس اچھے کون ہیں؟ کون اچھے ہم نشین اور جو دوست ہیں؟ آقا علیہ السلام نے 3 باتیں فرمائی۔ کیا؟ پلے باندھ لے، بہت بڑی پہچان آقا نے امت کو دی۔ آقا نے فرمایا 3 باتیں یاد رکھ لو، وہ لوگ اچھے ہم نشین، اچھے دوست ہیں، اچھے جلساء ہیں، ان کی سنگت اور ان کی مجلس لو جن کو دیکھو تو اللہ یاد آئے، جن کی رؤیت اللہ یاد کرا دے، جن کو دیکھو تو ان کے چہروں کو دیکھو تو اللہ یاد آئے، اور ان کے عمل کو دیکھو تو آخرت یاد آئے۔ ہائے ہائے، 3 چیزیں جوڑنی ہیں، ان کے چہروں کو دیکھو، ان کو دیکھو تو اللہ یاد آئے، ان کے اعمال دیکھو تو آخرت یاد آئے۔ یہ معیار دیے، اعمال دیکھیں تاکہ آخرت یاد آئے، اور ان کا کلام سنو تو دین کی حکمت نصیب ہو، ان کا کلام سنو تو دین کی حکمت نصیب ہو، ان کا عمل دیکھو تو آخرت کی یاد ہو، ان کے چہرے دیکھو تو اللہ یاد ہو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا
جن میں یہ 3 خوبیاں پائے جائیں ان سے مجلس کرو، ہم نشینی کرو، اور جن سے یہ 3 چیزیں نصیب نہ ہوں ان کی سنگت سے گریز کرو، سلام دعا رکھو۔ امام احمد بن حنبل روایت کرتے ہیں مسند میں، اور وہ فرماتے ہیں مجھے یحییٰ بن معین نے روایت کیا، قال طوبى لمن كان له عمل صالح يكون وطئه في قبره۔ آقا علیہ السلام کا فرمان کہ مبارک ہو اس شخص کو جس کے اعمال صالحہ اس کی قبر میں سمجھیں اس کا بستر بن گئے، اس کا بچھونا بن گئے۔ اعمال صالحہ قبر میں گارڈز بھی بنتے ہیں، اور بخاری اور مسلم میں یہ حدیث ہے کہ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم اس مضمون کی ہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یتبع المیت ثلاثۃ فیرجع اثنان ویبقى واحد۔ فرمایا 3 چیزیں میت کے ساتھ گھر سے جاتی ہیں۔ جب میت گھر سے نکلتا ہے بولیے تو 3 چیزیں اس کے پیچھے ساتھ جاتی ہیں۔ بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث۔ 2 واپس مڑ آتی ہیں قبر کے دروازے سے، 1 باقی رہ جاتی اس کے ساتھ۔ فرمایا اہلہ و مالہ و عملہ، 3 ساتھی، 1 اس کے اہل و عیال، بیوی بچے، 1 اس کا مال و دولت، 1 اہل و عیال بیوی بچے جن کے لیے کمایا۔ کیا عرض کر رہا ہوں؟ جن کی خاطر پوری زندگی کمائی کی، قربان کی، پوری زندگی لگا دی، اہل۔ دوسرا مال، جو کچھ کمایا، پوری زندگی جس کے لیے بے آرام کی اور کمایا۔ تیسرا عمل، جو نہ کمایا، جو نہ کمایا۔ تو فرمایا فَيَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، یہ آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اس کے اہل و عیال اور اس کا مال و دولت یہ تو واپس لوٹ آتے ہیں، واپس لوٹ آتے ہیں۔ مال و دولت سے اس کا کلخانی شاندار ہوتی ہے، دھوم دھام سے ہوتی ہے، کارڈ چھپتے ہیں، بڑے لوگ آتے ہیں جب مالدار مرتا ہے، شامیانے لگتے ہیں، بہت دھوم دھام سے بڑا اجتماع ہوتا ہے۔ مال تو اس کام آتا ہے اور پھر پچھلوں کے کام آتا ہے، ان کی وراثت، مقدمے بازی، اور ان کی دنیا شروع ہوتی ہے بربادی۔ مال کا مصرف تو یہ ہے۔ اہل و عیال وہ ہیں جو اس مال کے وارث بنتے ہیں، آپ کا کچھ نہیں۔ فرمایا عمل باقی رہتا ہے جو آگے جاتا ہے۔ کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ما من عبد الا لہ ثلاثۃ اخلاء، ہر شخص جو دنیا میں ہے اس کے 3 دوست ہیں، 3 ساتھی ہیں، اخلاء، 3 ساتھی ہیں اس کے۔ اب اللہ نے بھی سمجھا دیا، اللہ کے رسول نے سمجھا دیا، اب اس سے بڑھ کر اور کس سے ہم اور آپ سمجھنا چاہتے ہیں؟ اور کون آئے گا سمجھانے؟ اور پھر بھی اگر ہم اپنے احوال اور اعمال اور طرز حیات اور ترجیحات بدل نہ سکیں تو پھر حیف و ویل ہے ہمارا نصیب۔ اگر نہ بدلیں تو پھر میری اور آپ کی، ہماری بھی سنگت بیکار ہے، کوئی فائدہ نہیں، نہ رفاقتوں کا فائدہ ہے، نہ سنگتوں کا، نہ مشن کی رکنیت کا، نہ رفاقت کا۔ پھر ہم آپ سے تائب، آپ ہم سے تائب۔ جب سنگت سے فائدہ کچھ نہیں آخرت کے لیے تو کیوں وقت برباد کریں اس سنگت پر؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا
تین ہیں تمہارے ساتھی اور سنگتی اور دوست. فرمایا فاما خلیل، ایک دوست کون ہے؟ فرمایا ما انفقت فیقول لہ، آقا علیہ السلام نے فرمایا ما انفقت فلک وما امسکت فلیس لک. فرمایا جو تو نے اللہ کی راہ میں یا دنیا میں خرچ کر دیا وہ تیرا تھا، جو تو نے خرچ کر دیا وہ تیرا تھا، اور جو بچا کے چھوڑ گیا فلیس لک، وہ تیرا ہی نہیں تھا، وہ تو پیچھے رہ گیا. جو تیرے ساتھ ہی نہیں گیا وہ تو پیچھے رہ گیا. تیرا کہاں ہے؟ وہ تو تیرا ہے ہی نہیں. اس پر سوچنا ہوگا، سوچنا ہوگا. پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا وَأَمَّا خَلِيلٌ، پھر دوسرا دوست وہ کہے گا، پھر دوسرا دوست کہے گا اس کو انا معک، میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں. مال نے تو جواب دے دیا نا، وہ اس کو کہے گا کہ جو تو نے کھا لیا وہ تو تیرا تھا، کھایا گیا. مال کہے گا جو ایک دوست ہے جو تو نے کھا لیا، خرچ کر لیا وہ تو کھایا گیا، اور جو تو چھوڑے جا رہا ہے وہ ان کا ہے، تمہارا تو ہے ہی کچھ نہیں، اب میں کیا چلوں، تمہارا تو ہے ہی نہیں کچھ. وہ وہیں چھوڑ دے گا. اب ایک ایک کر کے چھوڑے جا رہے ہیں دوست جن کے لیے زندگی گزاری تھی، برباد کی تھی. صوفی شعراء نے بڑی بڑی پیاری باتیں کہی ہیں، مجھے اب وہ یاد نہیں ہے شعر. میاں محمد نے بھی غالباً کوئی اس طرح کی بات کہی ہے. کئی صوفی اولیاء اور عرفاء شعراء نے یہاں اس موقع پر باتیں کی. مال تو یہ کہہ کر واپس چلا جائے گا کہ کچھ وہ تھا جو تو نے کھا لیا وہ تیرا تھا، کھایا گیا. جو چھوڑ گیا وہ پچھلوں کا ہے تو تیرا ہے ہی نہیں، تو میرا تو السلام علیکم. مال تو چھوڑ جائے گا. اب آقا علیہ السلام نے فرمایا آؤ اب تمہیں دوسرے دوست کا حال بتاؤں. آقا نے فرمایا فیقول، وہ کہے گا انا معک، دوسرا دوست کہے گا میں تیرے ساتھ چلتا ہوں. فاذا اتیت باب الملک، ہائے ہائے، کہاں تک چلتا ہے تو میرے ساتھ؟ جب تک تو بادشاہ کے دروازے پر نہیں جاتا. جب بادشاہ کے دروازے پر پہنچے گا، ہائے ہائے ہائے، اس کا مطلب ہے گویا قبر بادشاہ کا دروازہ بھی ہے ایک معنی میں، کیونکہ یہاں سے لمن الملک اليوم، یہ سلطنت شروع ہو جانی ہے، آواز نکارہ بج جانا ہے. وہ دوسرا دوست کہتا ہے جب تو بادشاہ کے دروازے پر جائے گا رجعت و ترکتک، میں وہاں دروازے سے واپس ہٹاؤں گا اور تجھے تنہا چھوڑاؤں گا. واپس ہٹاؤں گا اور تمہیں تنہا چھوڑاؤں گا. پوچھا آقا یہ دوست کون ہے؟ فرمایا فذالک اہلہ و حشمہ، یہ اس کے بیوی بچے، اہل و عیال، اس کی فیملی ہے، اور یہ اس کا عہدہ، منصب اور دنیا کی عزت ہے. وہ صدر ہے، وہ وزیر اعظم ہے، وہ وزیر اعلیٰ ہے، وہ گورنر ہے، وہ وزیر ہے، وہ امیر ہے، وہ کبیر ہے، وہ شیخ ہے، وہ بہت امراء میں سے ہے، بڑا تاجر ہے. دنیا میں جو منصب ہیں اس کے، وہ منصب اس کو قبر تک جائے گا. مطلب ہے اس کا جب جنازہ اٹھے گا تو بڑے لوگ اس کے ساتھ جائیں گے اس کے منصب کی وجہ سے، بڑا رونق میلہ ہوگا. ہائے ہائے. اور اہل و عیال بھی جائیں گے. جب بادشاہ کے دروازے پر پہنچے گی میت تو اس کے سپرد کر کے دروازے سے گزار کر قبر کا دروازہ بند ہو جائے گا. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ دوست بھی تمہیں خیر باد کہہ کے واپس آ جائے گا، کہے گا رجعت و ترکتک، میں واپس جا رہا ہوں اور تمہیں تنہا چھوڑ گیا. واما خلیل، فرمایا اب ایک تیسرا دوست بھی ہے. ایک تیسرا بھی ہے مگر اسی سے ہم نے دوستی نہیں بنائی. اور وہ کیا؟ فرمایا انا معک،
حیث دخلت وحیث خرجت، میں تیرے ساتھ جاتا ہوں، جب بادشاہ کے دربار میں جائے گا تو داخل ہوتے وقت بھی تیرے ساتھ رہوں گا، اور قیامت کے دن جب تو قبر سے نکلے گا تب بھی تیرے ساتھ چلوں گا۔ تیرے ساتھ جاتا ہوں، تیرے ساتھ رہوں گا، اور قیامت کے دن جب قبر سے نکلو گے تب بھی ساتھ ہوں گا۔ تو پوچھا آقا وہ دوست کون ہے؟ فرمایا فذالک عملہ، وہ اس کا عمل ہے۔ بھروسہ نہیں ہے عمل پر، بھروسہ اللہ کی رحمت پر ہے، مگر ساز و سامان بتا رہے، تدبیر یہی ہے۔ فرمایا وہ اس کا عمل ہے، اور عمل کہے گا کوئی بات نہیں، تو نے مجھے دنیا میں سب سے ہلکا سمجھا تھا، سب سے ہلکا سمجھا تھا، دنیا میں سب سے کم توجہ مجھ پر دی تھی، پر چلو جتنا بھی کیا اس حد تک بھی میں تیرا ساتھ چل رہا ہوں۔ ہائے ہائے، اس کو نعمان بن بشیر کی روایت سے امام بزار نے اور امام حاکم نے بھی دوبارہ اس کو روایت کیا۔ اور جب یہ حدیث پڑھتے تو حضرت ابراہیم بن ادھم روایت کرتے ہیں ایک صحابی سے، سمرہ بن جندب، روایت ضعیف ہے مگر کہتے ہیں کہ اس مقام پر پھر ایک صحابی تھے، روتے اور حضور کو شعر سناتے تھے، اپنا شاعری کا کلام سناتے تھے۔ تو یہی لوگ ہیں جو اللہ سے محبت کرنے والے، آخرت کا خوف کرنے والے، اعمال صالحہ رکھنے والے، بدل جانے والے، اعمال و احوال کی اصلاح کرنے والے، وہ جو ساز و سامان اعمال صالحہ کا الباقیات الصالحات لے کر جائیں گے، یہ وہ دوستی ہے جو ساتھ جائے گی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان، آقا نے فرمایا جس شخص کی بھی موت واقع ہوگی اس کو ندامت ہوگی، جس کی بھی موت آئے گی اس پر ایک ندامت ہوگی۔ صحابہ کرام نے عرض کی قالوا ما ندامتہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا ہر شخص نادم ہوگا، ہر شخص نیک و بد، وہ ندامت کیا ہوگی؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو نیک ہوگا اس کی ندامت یہ ہوگی کاش جب موت کا منظر دیکھے گا اور نیکیوں کا صلہ دیکھے گا، اس کریم کی بارگاہ سے عطائیں دیکھے گا، اس کی ندامت یہ ہوگی کاش میں اور زیادہ کر لیتا، جو وقت رہ گیا تھا وہ بھی کمائی میں لگا دیتا اور نیکیاں بڑھا لیتا، جو وقت سویا تھا وہ بھی جاگ لیتا، جو مال بچا لیا تھا وہ بھی لٹا دیتا اپنے مولا کے لیے، اور نیک ہو جاتا اور نرم ہو جاتا اور معاف کرنے والا بن جاتا اور عفو درگزر کرتا اور معروف کرتا اور احسان کرتا اور نیکی کرتا اور صالح ہو جاتا اور بدل جاتا اور بدل جاتا۔ نیک تو یہ پچھتائے گا، اور جو گناہگار ہوگا وہ تو اس موت پر جب اس کی حالت نزع آئے گی بس وہیں پچھتائے گا، کاش میں اس موت سے بچ جاتا، اب میرا کیا بنے گا۔ وہ تو پھر دائمی پچھتاوا ہے جو قیامت تک اس کو چلے گا۔ حضرت داؤد الطائی رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی جنازے کے ساتھ جاتے اور تدفین کا وقت ہوتا تو اہل جنازہ کو خطاب کرتے، ایک نصیحت کرتے تھے، حضرت داؤد طائی، یہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد بھی ہیں اور ان کے جلیس بھی ہیں، عارف بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں۔ امام اعظم کی جو فقہ حنفی میں جو سند ہے متصل جو ہم تک پہنچی اور علماء اور ائمہ احناف تک پہنچی، یہ وہ واسطہ، اس کا دروازہ بھی ہے امام داؤد الطائی، اور امام اعظم کے ذریعے کلمات معرفت و سلوک بھی پہنچے۔ شیخ ابو القاسم قشیری کہتے ہیں کہ ہم نے جس طریق اور سند سے علم اور معرفت لیا وہ حضرت داؤد طائی کے ذریعے امام ابو حنیفہ تک جاتا ہے، علم بھی لیا، معرفت بھی لی۔ جس جنازے پر جاتے حضرت داؤد طائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اہل جنازہ کو ایک کلام کرتے، ایک نصیحت کرتے، کہتے اعلم ان اہل الدنیا جميعا من اہل القبور انما یفرحون بما یقدمون ویندمون علی ما یخلفون، کہتے اے دنیا والو
سن لو جتنے لوگ بھی دنیا سے گزر گئے اور یہ قبروں میں پڑے، یہ سب اہل قبور کا حال تمہیں بتاتا ہوں، جو کچھ انہوں نے آگے بھیج دیا تھا اپنی آخرت کے لیے اس پر سب فرحاں اور نازاں ہیں، اس پر خوش ہیں، اور جو کچھ پیچھے چھوڑ گئے تھے پچھلوں کے لیے اس پر ہر قبر والا آج کے دن تک نادم و شرمندہ ہے، اب کر کچھ نہیں سکتا۔ وہ بنا 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 کے جو سارا پچھلوں کے لیے چھوڑ گئے اس کا کوئی اجر نہیں ہے، مرنے والے کے لیے کوئی اجر نہیں، وہ پچھلوں کی وراثت ہے، خود کھائیں، اس وراثت کی وجہ سے ایک دوسرے کو کھا جائیں، آپس میں بانٹ لیں یا بذریعہ عدالت تقسیم کر لیں، وہ فساد ہے، وہ جھگڑا ہے، وہ دنیا ہے۔ جو پیچھے چھوڑ گئے ہر قبر والا پچھتا رہا ہے، اور جو آگے بھیج گئے یعنی اعمال صالحہ اس پر ہر کوئی خوش ہے۔ یہ نصیحت کرتے اور فرماتے تھے خواہ اہل دنیا پچھلے چھوڑے ہوئے مال پر ایک دوسرے کو قتل کریں، یقتتلون علیہ اور یتنافسون فی، یا اس میں گم ہو جائیں اور فتنے میں مبتلا ہو جائیں، وعلیہ عند القضاۃ یتخاصمون، خواہ ججوں کے پاس جائیں عدالتوں میں مقدمے کر کے فیصلے کرائیں۔ جو کریں پچھلے وہ آج تک ہر قبر والا پچھتا رہا ہے، اور جو وہ اپنی زندگی میں آگے بھیج گئے اس پر ہر قبر والا خوش ہے۔ یہ نصیحت کرتے تھے اہل جنازہ کو۔ حضرت یسار پوری سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ثابت البنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے امام بھی، محدث بھی ہیں، عظیم اکابر رجال اور روات میں سے، مسلم ترمذی سیاستہ کے رجال اور روات میں سے۔ فرماتے ہم ان کے جنازے پر ساتھ گئے اور ان کو قبر میں اتارا، لحد میں اتارا۔ جب ہم مٹی ڈال چکے تو وہ ایک زمانہ تھا کہ اترنے والے بھی ایسے تھے اور ان کو اتارنے والے بھی ایسے تھے۔ اتار چکے قبر میں جب ہم واپس پلٹنے لگے تو فرماتے ہیں میں نے دیکھا فَإِذَا بِهِ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، ہم اتار کے قبر میں دفن کر کے مٹی ڈال کے پلٹنے لگے تو میں نے دیکھا کہ وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضرت ثابت البنانی رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو جو میرے ساتھ تھا میں نے اس کو کہا فَقُلْتُ لِلَّذِي مَعِي أَلَا تَرَاهُ، جو میرے ساتھ تھا اس کو میں نے جھنجھوڑ کے کہا دیکھا اندر کیا کر رہے ہیں؟ کیا زمانہ تھا! یقین تو ایک بات ہے، کیا زمانہ، اہل مشاہدہ تھے۔ ہم تو اندھے ہیں اس لیے بدلتے نہیں۔ تو میں نے کہا دیکھا کیا کہہ رہا؟ اس نے کہا چپ کرو۔ انہوں نے کہا چپ کرو۔ مٹی ڈال کے فارغ ہو کے جب ساروں کے ساتھ واپس پلٹے اس نے مجھے کہا سیدھا ان کے گھر چلے۔ تو پیچھے ان کی بیٹی صاحبزادی تھی گھر پہ، اتینا ابنتہ فقلنا لہا، ہم ان کی صاحبزادی کے پاس گئے اور ان سے پوچھا ما کان عمل ثابت، ثابت البنانی کا عرض کیا بیٹی بتاؤ عمل کیا تھا، کیا عمل تھا خاص؟ اس بیٹی نے نہیں بتایا، اس نے کہا قالت وما رأیتم، پہلے تم بتاؤ تم نے دیکھا کیا ہے، کیا دیکھ کر آئے ہو؟ فَأَخْبَرْنَاهَا، پھر ہم نے اس کے بتایا کہ یہ دیکھا ہے، کہ دفنا کے پلٹنے لگے، مڑ کے دیکھا تو کھڑے نماز پڑھ رہے تھے قبر میں۔ تو انہوں نے کہا کہ عمل یہ تھا، ہائے 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 فَكَانَ يَقُومُ اللَّيْلِ 50 سنة فَإِذَا كَانَ السَّحْرُ قَالَ فِي دُعَائِهِ اللَّهُمَّ إِن كُنْتَ أَعْطَيْتَ أَحَدًا الصلاۃ فی قبرہ فآتنیہا۔ انہوں نے ایک بیٹی نے کہا پھر اگر تم دیکھ ہی آئے ہو تو بتاتی ہوں، میں نے 50 سال یہ دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، رات کو عبادت کرتے، 50 سال رات کو عبادت کرتے، اور جب سحر کا وقت ہوتا پچھلی آخر شب
اس وقت رو کے ایک ہی دعا کرتے تھے، کہتے باری تعالیٰ اگر کسی ایک کو بھی تو قبر میں نماز پڑھنے کی اجازت دے تو مجھے دے دینا، اور کچھ نہیں مانگتے تھے، بخشش، مغفرت، جنت، درجے کچھ نہیں، کہتے تھے اگر قبر میں سجدہ کرنے کی اجازت دینی ہے کسی کو تو مولا مجھے دے دینا کہ میں قیام و سجود کر لوں۔ یہی قیام ان کی جنت تھی، یہی قیام ان کی مغفرت تھی، یہی سجود ان کی جنت تھی، یہ بچھونا تھا ان کا، یہ بستر قربت تھا۔ وہ کہتی ہیں کہ لگتا ہے اللہ پاک نے پھر ان کی دعا رد نہیں کی۔ 50 سال جو رات کا قیام کیا اور ایک ہی چیز مانگی، 50 سال تک۔ بتائیے کوئی رات ایسی ہماری زندگی میں بھی آئے گی جہاں سے ہم بھی اپنی اگلی زندگی کو یوں شروع کر لیں؟ بولیے۔ حضرت ابو الحسن اپنی کتاب الروضہ میں روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ابراہیم الحفار سے روایت کیا، وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے ایک بندے کی، یہ اکثر آقا علیہ السلام کے زمانے، تابعین اور تبع تابعین میں جو محدثین ائمہ حدیث ہیں ان کے زمانے میں جو، میں وہ بات کی حکایتیں نہیں بیان کر رہا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ قبر کھود کے دفن کیا، واپس آ گئے، پھر بعد میں جو ان کی قبر کے قریب سے گزرا تو کستوری سے بھی اعلیٰ خوشبو مہکیں آ رہی تھی۔ اچانک کسی وجہ سے اس قبر کی ایک اینٹ ہل گئی، تو اس کو بند کرنے کے لیے گئے، میں دوڑ کے گیا کہ میں دیکھوں، جب دیکھا خوشبو کیا ہے تو فرمایا فَإِذَا شَيْخٌ جَالِسٌ فِي قَبْرِهِ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، وہ جو صاحب قبر ایک بزرگ تھا، تو میں نے اینٹ سے جھانک کے دیکھا تو قبر میں بیٹھے قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے۔ تو لوگوں، قبر تو ان لوگوں کی ہے، ہمارا حفرہ ہے، قبر ان لوگوں کا ہے۔ اور یہ وہاں جا کر کچھ نہیں ہوگا، وہاں جا کر کچھ نہیں ہوگا، اس کی تیاری یہاں کر لیں۔ پھر جو عذاب ہیں قبر کے، جیسے میں نے بتایا، یہ احوال یوم قیامت ہیں، ہولناکیاں ہیں قیامت کی، اس کی ابتدا ہے۔ چند احادیث بتاتا ہوں کہ کس کس بات پر احادیث بتا رہا ہوں، کس کس بات پر بھی عذاب ہوگا اور پکڑ لیے جائیں گے، تاکہ یہ جو ہم جری اور شیر ہوئے پھرتے ہیں یہ دماغ بھی درست ہو جائیں ہمارے۔ بخاری اور مسلم میں صحیحین میں متفق علیہ حدیث ہے۔ بزرگوں نے، بہت سے اولیاء اللہ، صلحاء نے، نیک لوگوں نے کتابیں بھی لکھی ہیں، حکایات ایسی لکھی ہیں، مکاشفات لکھے ہیں، میں وہ نہیں دے رہا ہوں، میں سب احادیث نبوی، صحابہ، تابعین اور تبع تابعین جو روات حدیث ہیں، میں صرف ان تک لے رہا ہوں بس، آگے تو پھر انتہائی نہیں۔ اللہ والے یہ خوف آخرت دلانے کے لیے بڑے مشاہدے مکاشفے لکھتے رہے، پختہ بات بتا رہا ہوں مصادر کی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے صحیح ہے، متفق علیہ حدیث، امام بخاری مسلم نے کئی بار روایت کی ہے، کئی بار روایت کی ہے کہ آقا علیہ السلام ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مر بقبرین فقال انہما لیعذبان، دو قبریں تھیں ان کے پاس سے گزرے، صحابہ کرام ساتھ تھے، اور دیکھ کے آپ نے فرمایا کہ ان دونوں قبروں والوں کو عذاب ہو رہا ہے، عذاب ہو رہا ہے۔ اور پھر فرمایا وما یعذبان فی کبیر، پھر صحابہ کرام سے فرمایا یہ بھی سن لو کہ کسی کبیرہ گناہ کی وجہ سے بھی نہیں، عذاب بھی سخت ہو رہا ہے قبر میں، عذاب بھی قبر میں سخت ہو رہا ہے، اور کسی کبیرہ گناہ کی وجہ سے فرمایا وہ بھی نہیں۔
بلکہ یہی حدیث حضرت ابو امامہ الباہلی سے جو روایت ہے دوسرے طریق پر، اس کے الفاظ بخاری مسلم سے مختلف ہیں۔ اس میں آقا علیہ السلام نے پوچھا کہ لوگوں، کیا تم نے ان دونوں قبر والوں کو دفن کیا تھا؟ تم میں سے کوئی ہے جانتا ہے جس نے ان کو دفن کیا ہو؟ صحابہ کرام میں سے بعض نے عرض کیا، یا رسول اللہ جی ہاں، ہم میں سے فلاں فلاں ہم تھے، ہم ہی دفن کر کے آئے تھے۔ تو آقا علیہ السلام فرمانے لگے رک جاؤ، اس وقت ان پر انتہائی سخت عذاب ہو رہا ہے، انتہائی سخت عذاب ہو رہا ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، وہ عذاب اتنا ہے کہ ان کی قبر اس وقت دوزخ کی آگ سے بھری ہوئی ہے، اور عذاب اتنا شدید ہے کہ ان کی آوازیں جن اور انسان کے سوا باقی پوری دنیا تک ان کی چیخنے کی آوازیں جا رہی ہیں۔ اس پر آقا علیہ السلام سے صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ ان کا گناہ کیا تھا؟ ان کا گناہ کیا تھا؟ اس لیے میں نے بتایا یہ دوسری طریق سے، طریق عثمان بن ابی عاتقہ عن علی بن زید عن القاسم عن ابی امامہ الباہلی، اس سند کے ساتھ یہ حدیث الگ سے آئی ہے۔ اس کا مضمون یوں ہے، بخاری مسلم نے اختصاراً اپنی سند کے ساتھ جو بیان کیا، تو اس پر صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ، تو آپ نے فرمایا وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ، کسی کبیرہ گناہ کی وجہ سے یہ عذاب نہیں ہو رہا۔ اب آپ کو چند ایسی حدیث بتا رہا ہوں کہ یہ سمجھ میں آ جائے کہ ہم جو بڑے جری ہیں اور بے فکر ہیں اور بے پرواہ ہیں، اور ایسے ہی سارے ہم اپنے بیڑے ہی پار کر کے اپنے آپ بھی بیڑے پار کیے ہوئے ہیں، اور آخرت کا خوف نہیں رہا، اور اصلاح اعمال اور اصلاح احوال کی فکر نہیں رہی۔ کس کس بات پہ پکڑ ہو جائے گی اور کتنی ہوگی، وہ چند نمونے احادیث سے دے رہا ہوں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کسی گناہ کبیرہ پر نہیں ہو رہا یہ اتنا بڑا عذاب، بلکہ آپ نے فرمایا ایک کا گناہ یہ تھا کہ وہ جب پیشاب کرتا تو چھینٹوں سے اپنے کپڑے نہیں بچاتا تھا، پاکیزگی اور طہارت کا خیال نہیں کرتا تھا۔ بس اس پر پاکیزگی اور طہارت کا خیال نہیں کرتا تھا، اور طہارت نماز اور عبادت کا دروازہ ہے۔ جس نے طہارت کا خیال نہیں رکھا اس کی نماز بھی فوت ہوئی۔ فرمایا ایک کا تو یہ اتنا گناہ ہے کہ طہارت کا خیال نہیں رکھتا تھا۔ عرض کیا آقا تو دوسرے کا گناہ؟ فرمایا دوسرے کا گناہ صرف یہ تھا کہ چغلیاں کرتا تھا لوگوں کی۔ فکانہ یمشی بالنمیمہ، صرف چغلیاں۔ آپ سمجھے ہیں بات کو؟ اب آپ دیکھ لیں کہ کتنا کامن گناہ ہے، ہم نے کبھی دھیان ہی نہیں کیا ہے کبھی کہ چغلی پر بھی اتنا سخت عذاب ہوگا؟ کیوں؟ یہ حقوق العباد کے اوپر سخت ظلم ہے۔ دو گناہ الگ بیان کیے، ایک کا اشارہ حقوق اللہ کی طرف ہے کہ پیشاب کرتا کپڑے نہیں بچاتا، یعنی طہارت نہیں رکھتا تھا۔ طہارت باب ہے نماز اور حقوق اللہ کے لیے، نماز کا دروازہ ہے، آپ سمجھیں؟ تو گویا ایک تارک تھا حقوق اللہ کا، اصل یہ شرع ہے اس کی، اور دوسرا جو چغلی کرتا تھا وہ تارک تھا حقوق العباد کا۔ یہ اللہ کے حقوق کا خیال نہیں کرتا تھا، یہ اللہ کے بندوں کے حقوق کا خیال نہیں کرتا تھا۔ اس کی وجہ سے دونوں پر سخت عذاب ہو رہا ہے۔ بس یہ حدیث آگے بھی ہے، مگر جو مضمون اس وقت میرا چل رہا ہے اس کے لیے اسی قدر بتانا ہی کافی ہے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے شفاعت کا کوئی اہتمام کیا، اور وہ بھی فرمایا پتے رکھے کھجوروں کے، فرمایا جب تک یہ خشک نہیں ہو جاتے تر رہیں گے اس وقت تک کچھ تخفیف ہو جائے گی عذاب کی۔ بس جب خشک ہو جائیں گے، اس کا اشارہ یہ ہے، خشک ہو گئے تو پھر
تخفیف ختم. جب تک خشک نہیں ہو جاتے تب تک عذاب میں تخفیف ہوگی. اس پر علماء محدثین اور ائمہ نے گفتگو کی ہے، شارحین نے، کہ کیا یہ خصائص محمدی میں سے تھا؟ چونکہ آقا علیہ السلام نے رکھے تو وہ بھی تخفیف تب ہوگی، یا ہم بھی رکھیں تو عارضی تخفیف ہوگی. یہ ایک الگ علمی بحث ہے. اور ہم جو اولیاء اللہ یا اپنے اعزاء اقارب کے مزار پر سبز پتے یا پھول یا ایسی گیلی چیز رکھتے ہیں، وہ حضور علیہ السلام کی اس سنت کے تابع ہے کہ دائمی نہ صحیح، جب تک وہ تر رہتے ہیں تسبیح کرتے ہیں، اور جب تک تسبیح ہوتی ہے تو اللہ کی رحمت مغفرت اترتی ہے، عذاب کی عارضی تخفیف ہوتی ہے. کیا؟ تو اس طرح کے چھوٹے عمل سے اتنی گرفت. پھر آگے یہ حدیث، یہ تو تھی بخاری مسلم میں، اور امام ابن ماجہ نے سنن میں اپنی سند کے ساتھ اس کو روایت کیا. تو اس میں جو الفاظ فرمائے کہ پہلے کا عذاب تو وہی ہے جو طہارت کا خیال نہیں کرتا تھا. ابن ماجہ کی روایت میں آقا علیہ السلام نے فرمایا وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُعَذَّبُ فِي الْغِيبَةِ، وہ غیبت کرتا تھا، لوگوں کی پشت پیچھے اس کی برائیاں بیان کرتا تھا، اس لیے اتنا سخت عذاب ہو رہا ہے. لوگوں کی پشت پیچھے بولیے، وہ لوگوں کی برائی بیان کرتا تھا. اور غیبت کی تعریف سن لیں بڑی توجہ سے. لوگوں کی پشت پیچھے اگر آپ نے اس کی ایسی برائی بیان کی جو اس میں نہیں ہے، ایسی برائی بیان کی جو اس میں نہیں، وہ بات اس کے پشت پیچھے کہی، تو یہ غیبت نہیں، یہ تہمت ہے. اس کا عذاب الگ ہے. یہ غیبت پلس کذب، دو ملتے ہیں تو تہمت بنتی ہے. اس کا عذاب اور دو گنا ہے کہ اس میں جھوٹ بھی شامل ہوا تہمت میں. اور غیبت کیا ہے؟ جس کا عذاب قبر میں ہو رہا تھا، اس کے پشت پیچھے اس کی ایسی برائی اس کی پشت پیچھے بیان کی جو اس کے منہ پہ نہیں کرتے تھے، اس کا دل دکھے گا. اس کی پشت پیچھے ایسی برائی بیان کی جو اس میں واقعتاً ہے، جو واقعتاً ہے، وہ برائی بیان کرنا غیبت غیب سے ہے.